آزاد کشمیر کی وادیاں جو اپنے قدرتی حسن سے جنت نظیر کہلاتی تھیں، اب درختوں کی کٹائی کی وجہ سے اس کا حسن گھنا گیا ہے۔ بلند و بالا اور خوبصورت پہاڑ جو پہلے کئی اقسام کے درختوں سے ڈھکے ہوتے تھے، اب مسلسل کٹائی اور سمگلنگ کی وجہ سے اجڑے ہوئے ہیں۔ وادی کے 42% پر پھیلے جنگلات ٹمبر مافیا کی وجہ سے 15 سے 20% پر رہ گئے ہیں۔ ٹمبر مافیا کو بے نقاب کرنے کے لیے سنو نیوز کی ٹیم پہنچی آزاد کشمیر کے ضلع مظفر آباد، نیلم اور جہلم ویلی۔ سنو نیوز کی ٹیم نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹمبر مافیا کو لکڑی اسمگل کرنے کی کوشش کرتے دیکھا تو چھاپا بھی مارا۔ اس میں اہم بات یہ کہ کٹی لکڑی سرکاری گاڑی میں اسمگل کی جا رہی تھی۔ ایس پی ہیں، چیئرمین ہیں، کیا ہے؟ پی ڈی ایس پی صاحب ان کے پاس جنگلات کی چٹ ہے۔ پی ڈی ایس پی صاحب کا جنگلات کی چٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں جنگلات نے اجازت دی ہوئی ہے۔ جنگلات ان کی طرف سے جنگلات میں یہ درخت وغیرہ کاٹ کے لے ہیں، آپ کاٹ کے کہاں سے؟ نہیں سر، کاٹ کے نہیں، یہ جو ٹوٹی ہوئی لکڑ یہ لاتے ہیں۔ ٹوٹی ہوئی لکڑ لا کے لائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کی طرف سے چٹ آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ہاں، ان کے پاس ہے۔ جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے آزاد کشمیر میں 1931 کا قانون نافذ ہے اور جرمانے اور سزائیں بھی تجویز ہیں، لیکن اس کے باوجود طاقتور ٹمبر مافیا درختوں کا صفایا کرتے جا رہے ہیں۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس نیٹ ورک میں لکڑی کے کاروبار سے جڑے لوگ، مقامی بااثر شخصیات، محکمہ جنگلات کے ذمہ داران اور حکومتی شخصیات بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال نیب نے غیر قانونی لکڑی کی ترسیل پر سیکرٹری جنگلات سمیت کئی افسروں کو حراست میں لیا۔ اس کے علاوہ درجنوں اہلکاروں کے خلاف انکوائری بھی ہوئی، لیکن مافیا کی سرپرستی کے باعث اکثر ملازمین کارروائی سے بچ جاتے ہیں۔ ہم نے وادی نیلم سمیت کشمیر کے بڑے حصے پر جنگلات کا صفایا دیکھا ہے، اور یہ کام اس قدر صفائی کے ساتھ کیا جاتا ہے، نہ تو ٹمبر مافیا پکڑا جا رہا ہے، اور اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو دودھ میں بال کی طرح نکال لیا جاتا ہے۔ آخر اس کے پیچھے کون ہے اور یہ دھندا کیسے چل رہا ہے، اس کا جواب حکومتی ذمہ داروں اور محکمہ جنگلات کے افسران سے لیتے ہیں۔ پہلے تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں کہ یہاں کوئی بہت بڑا مافیا ہے اور اس مافیا کی وجہ سے یہاں لکڑی کی کو بہت بڑی کٹنگ ہو رہی ہے اور پلفریج ہو رہی ہے۔ اس میں آف اینڈ آن شکایات ضرور رہتی ہیں، شکایات ہوتی ہیں جہاں بھی جنگل ہو اور جہاں بھی اس طرح کے اوپن ایسٹس ہوں جنگل کے، وہاں شکایات رہتی ہیں، لیکن میں اس بات سے متفق نہیں ہوں آپ سے۔ لکڑی کے فروخت کرنے کا اور لکڑی کے ترسیل کا قوانین موجود ہیں جو نہ صرف اس 47 کے بعد بنے ہیں، بلکہ یہ قوانین ڈوگرا رجیم میں بھی یہ قوانین موجود تھے۔ گزشتہ ماہ ایک سرکاری گاڑی ہم نے اس کو بھی پکڑا ہے، اور ایک پولیس کے افسر کی وہ گاڑی تھی، سرکاری گاڑی تھی، ہم نے اس کو بھی پکڑا ہے۔ سرکاری افسران کے ملوث ان کا یہ کہنا کہ آرگنائز ملوث ہے، اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں۔ یہاں تقریباً 140 ایسی رجسٹرڈ ووڈ کمپنیز ہیں جو لکڑی کمرشل ریٹ پہ گورنمنٹ سے خریدتی ہیں، اور اس کے بعد جو پروڈکٹ ہے، فنش پروڈکٹ کی صورت میں وہ چیزیں اپنی بھیجتی ہیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک پابندی ہے کہ جو کمرشل ووڈ خریدے گا انڈسٹری اور جو کمرشل پروڈکٹ بنائے گا وہ اے جے کے سے باہر آپ ترسیل نہیں کر سکتے ہیں۔ بین کے باوجود لوگ کاٹتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی فارسٹ کا ایک لا موجود ہے، اس کو کمپنسیشن دینی پڑتی ہے، اس کو جرمانہ دینا پڑتا ہے، اور اس کے اوپر اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، لکڑی بھی کنفسکیٹ ہو جاتی ہے۔ جتنے میں نے گاڑیاں پکڑی ہیں اور جتنے ہم نے کارروائیاں کی ہیں، اتنی گزشتہ 10 سالوں میں نہیں ہوئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ لکڑی وادی نیلم کے علاقے شادرہ، کرن اور لیپا سے اسمگل ہوتی ہے۔ نیلم سے مظفر آباد تک 3 چیک پوسٹ قائم ہیں، جس کی وجہ سے ٹمبر مافیا یہ روٹ کم استعمال کرتا ہے، جبکہ گرمیوں میں نوری ٹاپ سے لکڑی اسمگل ہوتی ہے۔ بھائی کی شادی ہے، اپنی زمین سے ہم یہ درخت کی لکڑی کاٹ رہے ہیں۔ یہ گھر میں ہماری زمین ہے، ساتھ ہے، ہماری شادی ہے، ہمارے گھر کا معاملہ ہم کاٹ سکتے ہیں۔ 2016 میں یہاں آئی ہے لکڑ،
یہ دیودار کی لکڑ ہے. ٹھیکیدار نے آگے 2-3 پارٹیوں پہ فروخت کی ہے. وہ 2-3 بار ادھر آئے ہیں تو آگے لکڑ وغیرہ چیک کر کے چلے جاتے ہیں. محکمہ جنگلات نے ٹھیکیدار نے پیسہ کھا کے بس ابھی یہ ادھر گل چھٹ رہی ہے. یہ دیودار کی قیمتی لکڑ ہے, یہ اربوں خربوں کی لکڑ ہے پڑی ہوئی ہے. اس طرح کے 2-3-4 پوائنٹ آگے اور بھی ہیں جہاں پہ آپ آگے جائیں گے آپ کو آگے نظر آئے گا. ڈی ایف او نیلم کے مطابق آزاد کشمیر سے اسمگلنگ کو روکنے کے لیے قوانین کو موجودہ صورتحال سے ہم آہنگ بنانا ہوگا. لکڑی کاٹنا جرم ہے, لیکن اس جرم کی سزا جو ہے وہ قید یا گولی مارنا نہیں ہے. جو جب لکڑی کٹتی ہے تو اس لوگوں کو یا تو جرمانہ ہوتا ہے یا ان کے خلاف FIR ہوتی ہے, یا ہماری اپنی جو FR کہتے ہیں 6 FR کے تحت ہم کارروائی کرتے ہیں جس میں ہم ان سے کمپنسیشن وصول کرتے ہیں, یا ان کی جو پروڈکٹ جو انہوں نے کاٹی ہے اس کو ضبط کرتے ہیں, یا جس گاڑی پہ لے کے جا رہے ہوں اس گاڑی کو ضبط کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کو جرمانہ کر کے ہی اس کو گاڑی کو بگزار کیا جاتا ہے اور لکڑی کا ہم نیلام کرتے ہیں. میٹل روڈ جو ہے وہ 2 جگہ سے میٹل روڈ ہیں اور باقی جو ہے پاسز ہیں, اور پاسز پہ چیک رکھنا خاصا مشکل کام ہے. انڈیویجول ہیں وہاں پہ ہمارے معاشرے کے اندر ہیں, شاید میرے جاننے والے بھی ہوں, مطلب ہمارے معاشرے میں انفیوز کیا ہوا ہے. جو بھی بندہ نیلم ویلی کے باہر سے ٹرانسفر ہو کے وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں سے دیودار کا فرنیچر یا دیودار کی کوئی چیز لے کے اپنے گھر آؤں. ہمارا سٹاف جو ہے وہ میجارٹی اس میں سے کچھ تو سیاسی بیس سے بھرتی ہوئے ہیں, کچھ جو ہیں وہ شاید موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام نہیں دے پا رہے یا موجودہ دور کے تقاضوں کو سمجھنے میں ناکام ہیں. پریشرائز ہم ہوتے ہیں, ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. بعض MLAs جو ہیں وہ کرتے ہیں, جو مقامی کمیونٹی ہوتی ہے جب وہ فارسٹ میں جاتی ہے اس کے خلاف ہم کارروائی کرتے ہیں, وہ اس پہ ہمیں پریشرائز کیا جاتا ہے. گاڑیوں والے معاملے میں کوئی پریشرائز نہیں کرتا. آپ انڈیویجول کے کام کو افسران نہیں کہہ سکتے. ہاں لیپسز ہو سکتے ہیں, لیپسز ہر لیول پہ ہیں. لیپسز شاید میرے لیول پہ بھی ہوں, مجھ سے اوپر بھی ہوں, مجھ سے نیچے بھی ہوں. بعض جگہوں پہ لیپسز ہوتے ہیں, بعض جگہوں پہ غفلت ہوتی ہے, بعض جگہوں پہ لالچ بھی ہوتی ہے. ہم نے 6 گاڑیاں یہاں سے پکڑی ہیں. پچھلے دن ایک ٹرک, ایک کار, ایک سوزوکی, ایک کیری ٹاٹا, ایک پولیس کی گاڑی تھی, DSP صاحب کی گاڑی تھی جو آپ نے پکڑی ہے پچھلے دنوں. یہاں پہ ٹیکر چیک پوسٹ پہ پکڑوں گی 10 سلیپر اس میں تھے. جہاں سے پکڑتے ہیں وہ بھیج دیتے ہیں, ہم UT ڈویژن لے جاتے ہیں. وہ UT میں کھڑی ہیں وہ گاڑیاں, آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر کھڑی ہیں. ٹرک بھی کھڑے ہیں, وہاں دوسری گاڑیاں بھی وہاں کھڑی ہیں. مافیا تو بہت ہے, اس بارے میں ہم کیا کہیں گے, یہ تو مشکل بات ہے. باہر سے کوئی لوگ کرتے ہیں جو کام کرتے ہیں, ادھر کے مقامی لوگ نہیں ہیں. مختلف روڈ ہیں ادھر, ایک یہ روڈ نہیں ہے, یہاں سے لنکیں جاتی ہیں مین روڈ سے, وہ بہت کام کرتے ہیں, لنکوں سے وہ بہت زیادہ کرتے ہیں. فارسٹ گارڈ اور چھاپا مار ٹیموں کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ قیمتی لکڑی ضبط کرنے پر مافیا کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں. ڈراتے دھمکاتے بھی ہیں, بڑی مشکل رکس ہے یہ, بڑا مشکل سے ہمیں ان کو کیپچر کرنا پڑتا ہے. تو ایسے وقت بھی آتا ہے کہ ہم انتظامیہ و پولیس سے مدد بھی حاصل کرتے ہیں اور اپنا سٹاف بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, تو پھر اس سے فوری طور پر ہم کیپچر کر لیتے ہیں, پکڑ لیتے ہیں. سرکاری گاڑیاں بھی پچھلی بار تو ایسا ہوا تھا کہ کچھ گاڑیاں سرکاری بھی چیک پوسٹوں والوں نے کوئی آگے سے کوئی پکڑی, مگر پولیس کی کوئی ایسی گاڑیاں ملی ہیں. ہر ایک کے اوپر ایک سیاسی منسٹر MP MNA کھڑا ہے اور انہی کی وجہ سے یہ اگر وہ کر دیں. یہ میں ایک اضافہ کرتا چلوں کہ دنیا کے فارسٹری میں یہ قانون ہی نہیں ہے کہ آپ جنگلوں میں ووڈ انڈسٹری رجسٹر کریں. جنگلوں میں کوئی ووڈ انڈسٹری رجسٹر ہو ہی نہیں سکتی, یہ بنتا ہی نہیں ہے. درخت ہماری زندگی ہے اور چند پیسوں کے لیے ان کی کٹائی ماحولیاتی تباہی لا رہی ہے. بدقسمتی سے جو لوگ جنگلات کی حفاظت کے لیے تعینات ہیں وہ خود اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اگر حکومت چاہے تو ٹمبر مافیا کو لگام ڈالنا کوئی مشکل کام نہیں. کیمرامین حیدر علی اور ساتھی پروڈیوسر احتشام کے ساتھ سمیرا راجہ, سنو نیوز, آزاد کشمیر.